اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے۔ ڈپریشن کا مطلب کیا ہے؟ پریشانی، انگزائٹی آپ اسے کہہ لیتے ہیں۔ ڈپریشن یعنی پریشانیاں مختلف۔ دیکھیں، اگر ڈپریشن اگر ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ یہ ہے قرآن کی زبان میں، افمن یہدی علی وجہہ اہدی امن یمشی افمن یمشی سورہ ملک کی وہ ہے نا، افمن یہدی الی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے کہ ایک شخص جو اوندھے منہ چل رہا ہے، امن یمشی علی وجہہ اہدی، کیا وہ صحیح ہے؟ یا وہ شخص جو امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص جو سیدھے منہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم دنیا میں آ کے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بوجوہ نیت خراب ہو چکی ہے، نیت بدل گئی ہے اور ہم بدنیت ہو گئے۔ ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے، آخرت کی زندگی کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ لیکن آخرت کی زندگی وہ اس سے بڑی حقیقت ہے کہ آپ سورج کل نکلے گا، چاہے بادل ہوں یا نہ ہوں، سورج باہر، اس سے زیادہ سچ ہے یہ۔ سورج کے نہ نکلنے میں شک تو ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کے ہونے میں یا دوسری زندگی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اس نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے، اور وہ آخرت کے بارے میں جو زندگی آنے والی ہے، جو شک و شبے سے بالاتر ہے، اس کے بارے میں بہت بڑے شک میں مبتلا ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک بڑی وجہ جو ہے ایک غلط فہمی ہے، جو ظاہر کا دھوکہ ہے۔ آپ آج کے انسان کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، وہ ظاہر ہی کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے سامنے کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے یار یہ تو بڑا کامیاب ہو گیا، یا اس کے ہمیشہ جو ہے وہ دنیا میں دیکھتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے۔ اور یہ اس بات سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ دنیا میں اب سے اپنے سے کمتر کو دیکھو، اور آخرت کے لحاظ سے اپنے اعلیٰ کو دیکھو۔ تو بہرحال ڈپریشن، میں آج کی بات کر رہا ہوں، ڈپریشن، پریشانی، انگزائٹی، یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزارتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اصل قصور کیا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہا ہے، دراصل اس نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ قرآن کے حساب سے میں اب بات کر رہا ہوں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ تم نہ ہو جانا ان لوگوں کی مانند جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً وہ اپنے آپ کو بھول گئے، اپنے آپ کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیں منع کیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ تم مانند ان لوگوں کی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً وہ خود اپنے آپ کو اپنی حقیقت کو بھلا۔ آج کا انسان جو ہے، عام طور پہ مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ سے غافل ہے۔ اس نے اپنی حقیقت کو بھلا دیا ہے اور یہ یاد بھی نہیں کرنا چاہ رہا اپنے آپ کو۔ اب دیکھیں، میں لگا ہوا ہوں، مثال کے طور پہ اپنی میں بات کر رہا ہوں، برسوں ہو گئے میرے، لیکن میں بات کر رہا ہوں لیکن لوگوں کی سمجھ بھی نہیں آتی، لوگوں کی سمجھ بھی نہیں آتی یہ بات۔ اور وہ
آمادہ ہی نہیں ہوتے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان کے اپنی منزل کو پہچان لیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں آپ بات تو بڑی اچھی کرتے ہیں، بہت اچھا آپ کا انداز ہے، تو اس انداز کو کیا کرنا ہے؟ اگر میرا کوئی انداز آپ کو اچھا لگتا ہے تو انداز ایک بات جو سچ ہے اس پہ آپ عمل کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا انسان اپنی تلاش میں نہیں ہے، یہ دنیا کی تلاش میں ہے، ظاہر کی تلاش میں ہے، ظاہر کی طرف اس کا رخ ہے اور ظاہر کو اس نے اصل سمجھ لیا ہے، دنیا کے دھوکے میں آ گیا ہے، ظاہر کے دھوکے میں آ گیا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں منع بھی کیا تھا اور خبردار کر دیا تھا۔ ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق۔ اب اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ تو یہی ہے کہ انسان تم مجھے نہ بھلانا، تمہاری زندگی کی ایک میعاد ہے اور اس ظاہر زندگی گزار کر تم میرے پاس آؤ گے۔ ہم کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن ہمیں یقین تو نہیں ہوتا۔ ایک روایتی جملہ ہے، کوئی مر جاتا ہے تو زیادہ تر ہم اس پہ کرتے ہیں، یا کمرے میں کوئی چیز گم جاتی ہے، وہ بڑی بوڑھیاں دادی اماں اور نانی اماں کہتی ہیں انا للہ پڑھو۔ یعنی یہ آپ دیکھیں، یہ ہمارا طریقہ کار ہے، یعنی یہ ہماری سوچ ہے، بس انا للہ پڑھو۔ کوئی عجیب سا حساب کتاب ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ڈپریشن کی میں بات کر رہا ہوں۔ ڈپریشن جب آپ اپنے آپ کو بھلا دیں تو آپ کو ڈپریشن ہوگا، پریشانی کسی نہ کسی صورت میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑی گی۔ اور یہ اس پہ نہیں ہوگا کہ آپ کی دنیا جو ہے، یعنی آپ کے پاس کوئی، اگر آپ کے پاس بہت سے پیسے بھی ہوں، مال و دولت ہو، اولاد ہو، سب کچھ ہو، لیکن پھر بھی آپ کو پریشانی لازمی ہوگی، آپ کی زندگی پریشان حال گزرے گی۔ یہ ایک ایسے ہی یعنی موضوع ہے کہ میں آپ کو یعنی اس پہ بڑی لمبی طویل بات کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ یہ مختصر دورانیہ کی نشست ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اگر ڈپریشن نہیں چاہتے، پریشانی سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کو یاد ایسے کریں کہ آپ یہ یقین کر لیں کہ آپ کا خالق اللہ ہے۔ پھر آپ یہ یقین کر لیں کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ اپنے لیے بنایا ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ رتبہ دینا چاہتا ہے، بہت اعلیٰ رتبہ دینا چاہتا ہے، جس کا ابھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقی جو ہیں باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار۔ اس کا ہم سوچ اور تصور کر ہی نہیں سکتے۔ اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، جو مقام، جو مکانات، جو نعمتیں، جو راحتیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیے ہیں، اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن بہرحال وہ ہمارا متقیوں کا مقدر ہے، وہ ہماری منزل ہے، جنت میں ہماری منزل ہے۔ ہمیں جنت اللہ تعالیٰ، متقیوں کو اللہ تعالیٰ جنت سے نوازے گا، اور جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لیکن آپ متقی بن ہی نہیں سکتے جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو۔ تو بہرحال ڈپریشن کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے اصل کو پہچانیں، اپنی طرف رجوع کریں، اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کون ہیں، آپ کی منزل کیا ہے، آپ کا راستہ کیا ہے، اس پہ عمل کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ یہ سب کچھ کام کر لیں گے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو یاد کرنے لگے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بہرحال یہ بات نوٹ کر لیں، دھوکوں میں نہ پڑیں،
دنیا میں کوئی سکون نہیں ہے، دنیا صرف پریشانی ہے، اور اپنی اللہ کی طرف، اپنے اصل کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ہماری اصل کیا ہے؟ اللہ، اور اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلنے لگے، آپ پرسکون ہو جائیں گے، اطمینان ہو جائے گا۔ اب شیطان آپ کا ساتھی نہیں ہوگا۔ ابھی تو یہ ہے کہ شیطان ہمارا ساتھی بنا ہوا ہے، کیوں کہ ہم شیطانی راستے پر چل رہے ہیں۔ شیطان کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ ہم اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چل رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، آپ کو معلوم ہے، جو حالات آپ کے سامنے ہیں، یعنی وہ میں اب تذکرہ نہیں کر رہا، لیکن اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو بھول گئے۔ اللہ کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لیں، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، آپ تمام غموں سے نجات پا جائیں گے۔ اور پھر ہمارے شیخ نے ایک شعر کہا تھا کہ دل کو غم دو جہاں سے کر دیا آزاد، خدا تیری جنوں کی عمر دراز کرے۔ دل کو غم دو جہاں سے کر دیا آزاد، خدا تیری جنوں کی عمر دراز کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم